ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. مطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق امام زمانہ جل اللہ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل امام زمانہ کی خوشبودی، مولا کی سلامتی، مولا کو ہمارے عمل پسند آئیں. اس دعا کی استجابت کے لیے مل کر آواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں قرآن میں امتحانات الہی کے عنوان سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا پہلی محرم سے، وہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. کچھ ایسی باتیں جو رہ گئی تھی امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے دور ظہور میں اور ظہور سے پہلے جو زمانہ چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، اس میں ہمارا امتحان ہونا ہے. جیسے تمام امتوں کا امتحان ہوا، ہر امام کے چاہنے والے کا امتحان ہوا، اسی طرح ہمارا بھی امتحان اور ہماری آزمائش ہونی ہے کہ ہم اپنے دعویٰ میں کتنا سچے ہیں. ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. جب امام تشریف لے کر آئیں گے تو آیا ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے یا خدا نہ کرے ایسا وقت آئے گا امام کے ساتھ نہ ہوں. اس لیے ضروری ہے پہچاننا کہ وہ دور کون سا ہوگا، اس دور کے حالات کیسے ہوں گے، جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے تاکہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں دو روایات معصوم کی پڑھی کہ امتحان جب لیا جائے گا اور آخری زمانہ کتنا سخت ہوگا. ایک روایت پڑھی کہ درخت پہ کانٹے لگے ہوں اس کو اتارنا،
ایک روایت پڑھی کہ ہاتھ پر آگ کو رکھا جائے، کتنا سخت ہے۔ اسی طرح آخری زمانہ بھی کیا ہے میرے دوستوں؟ سخت ہے۔ سخت اس لیے ہے کہ آخری زمانے میں فتنہ بھی بڑھے گا، فساد بھی بڑھے گا، گناہ بھی زیادہ ہوں گے، ظلم بھی زیادہ ہوگا، ناانصافیاں بھی زیادہ ہوں گی، رشتوں میں قطع رحم بھی زیادہ ہوگی، بہت کلوز کے رشتے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں کلام کرنا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کرنا چھوڑ دیں گے، پڑوسی کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ یہ وہ سارے حالات ہیں جو اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو اس وقت موجود ہیں۔ یعنی آپ بولیے میرے ساتھ تھوڑا، جو آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہیں تو آپ تھوڑا بولیے میرے ساتھ، اس وقت یہ حالات ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیے۔ ہاں، غیبت کتنی ہو رہی ہے، جھوٹ کتنے بولے جا رہے ہیں، دھوکے بازی کتنی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں آخری زمانے کی نشانی ہے۔ میوزک کتنا بڑھ چکا ہے، خدا متعال کی معصیت کتنی ہو رہی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے آخری زمانے میں مسجدیں خالی ہوں گی، مگر نہیں ہے خالی مسجدیں آج۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر نہیں ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی کھول کی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ شریعت کے پابند کتنے ہیں؟ آج اگر دو بھائیوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، سگے بھائی ہیں لیکن دنیا کی کسی معاملے میں گفتگو کی جائے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھائی میرا حق نہیں دے رہا، وہ دیکھ رہا میرا حق نہیں دے رہا، یہ دو بھائی آپس میں لڑ کر جدا نہیں ہو جاتے۔ زمینوں کی وراثت میں جھگڑے نہیں ہو رہے ہیں، مال دنیا میں لڑائیاں نہیں ہو رہی، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ آخری زمانہ ہے عزیزان محترم، ظہور امام زمانہ سے پہلے، کہ ہم نے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا کیا کریں، معاشرہ ایسا ہے تو اب ہم تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ نہیں، اس معاشرے میں رہ کر پاکیزہ رہنا، اس معاشرے میں رہ کر تقویٰ حاصل کرنا، اس معاشرے میں رہ کر امام زمانہ جیسے چاہتے زندگی کرنا، وہی تو شخص امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، وہی تو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ان امتحانات سے گزر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا کہ چونکہ ہمارے شہر میں پردہ نہیں تھا، خواتین کے ہم کیسے پردہ کریں، ہمارا معاشرہ ایسا نہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے ان تمام مراحل سے گزرنا ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ آیا ہم ان گزر رہے صحیح طریقے سے، یا روزانہ امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے عمل سے رلاتے ہیں؟ آیا امام زمان آج کتنا عرصہ ہو گیا عزیزان محترم، ہم نے اس قابل بنے ہم کہ امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں؟ ہم اس قابل بنے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھ سکیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک امام زمانہ جل اللہ علیہ شریف کو دیکھ سکتا ہے، امام کی زیارت اس سے ہوگی جسے امام چاہیں گے، لیکن آیا میں خود اتنا تیار ہوں کہ ولی عصر علیہ السلام اس قابل بنائے ہمیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکیں یا نہیں؟ اگر میں اور آپ دیکھیں تو جواب یہی ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، ہم تیار نہیں۔ میں واقعہ پڑھتا ہوں، آپ جیسے صلوات پڑھیں گے ویسے ہی میں مجلس پڑھوں گا۔ بولیں صلوات پڑھیں محمد اور فرمائیے عزیزان، ہم تیار کتنے ہیں، ہمارے اندر تڑپ کتنی ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی۔ میں اور آپ دن میں کتنی مرتبہ امام زمان علیہ السلام کی طرف میں گریہ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے واقعا دل و جان سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو مانگا خدا سے۔ ایک مرتبہ ہم دعا کرتے پروردگار امام زمانہ میں ظہور فرما، ہو گیا۔ تو ایک دعا یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان جیسے قرآن مجید میں کیا ہے
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. حالت اضطرار کس کو کہتے ہیں؟ آج تک ہم نے مضطر کسے کہتے ہیں شاید دعا کرتے وقت اسے بھی نہیں سمجھا. مضطر کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ مضطر اسے کہتے ہیں کہ جو اب ایسی مشکل میں پھنس گیا ہے، ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس مشکل اور مصیبت سے نکلنے کے لیے. کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس، فقط خدا کا راستہ ہے بس، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس حالت میں جو دعا کرے گا اس حالت کو کہتے ہیں حالت اضطرار. آئی سمجھ میں تو بولیاں اسے حالت اضطرار کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے جب حالت اضطرار میں دعا کرو گے میں دعا کو قبول کروں گا. خدا کا وعدہ ہے. ہم مضطر ہوئے کب ہیں؟ ہم نماز پڑھتے کہتے پروردگار یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے بس ٹھیک ہے، لیکن کب ہم نے توجہ کے ساتھ آنکھ میں آنسو لا کر خدا کی صفات کو یاد کر کے کب ہم حالت اضطرار میں ہم نے دعا کیا ہے؟ یقین مانے جب بھی حالت اضطرار میں دعا کی وہ خدا مہربان نے فوراً اس دعا کو قبول فرمایا. کب ہم نے امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا حالت اضطرار میں کی ہے؟ یہ وہ سوال ہے میرے جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بزرگوں بتائیے ہم کم از کم اپنی طرف توجہ تو کریں. ہم خود کتنے تیار ہیں امام زمان علیہ السلام کے لیے؟ ایک واقعہ سنو، پھر میں آگے آپ کی خدمت میں روایت پڑھتا ہوں تاکہ ابھی پتہ چلے. کہتے ہیں کہ ایک شخص امام زمان علیہ السلام کی زیارت کے لیے بےتاب تھا، اور جیسے علماء بیان فرماتے ہیں جو 40 شب بدھ منگل کا دن گزار کر جو بدھ آتی ہے، 40 شب بدھ جو مسجد صحرا میں جائے امام زمان علیہ السلام کے اعمال کرنے، امام کی نماز پڑھنے کے لیے، تو 40ویں جو رات ہوتی ہے اس میں امام زمان علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، امام کی زیارت ہوتی ہے. ایک بندہ خدا امام زمان علیہ السلام کے عشق میں امام کا دیدار ہو جائے، گیا توجہ ہمیں زیارت ہے اس میں سو بنتا ہے نا، صلاۃ پڑھے محمد امام کی زیارت میں ہر ہفتے جاتا رہا. 39ویں شب جب آئی اور اس کے بعد آخری شب تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا آج آخری شب بدھ ہے اور آج امام زمانہ علیہ السلام کی مجھے زیارت ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم چاہتے ہو امام زمانہ کی زیارت کرنا؟ کہا ہاں کیوں نہیں چاہتے. کہا دیکھو اگر آپ نے امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے تو فلاں شہر فلاں جگہ پر آ جاؤ، میں تمہیں امام کے پاس لے چلوں گا. ٹھیک ہے. تیار عاشق امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف پہنچ گیا اس جگہ پہ، انتظار کر رہا اس شخص کا. وہ شخص بھی اپنے وعدے کے مطابق پہنچا. کہا چلو امام زمان علیہ السلام کی زیارت کراتا ہوں، لیکن شرط یہ خاموش رہنا، فقط وہاں کے منظر کو دیکھنا ہے کیا ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. چلے ایک دکان پہ پہنچے جو تالا بنانے والی دکان تھی. ہاں تالا بناتا تھا، تالا بیچتا تھا، اس کی دکان تھی. امام زمان علیہ السلام بھی اس دکان میں بیٹھے ہوئے تھے. امام بھی وہاں پر تشریف فرما تھے. اب اس کو پتا نہیں آ گیا تھا تو بولنا نہیں تو خاموش رہے، دیکھ ہوتا کیا ہے. دیکھنے لگا ایک بوڑھی عورت آئی اور فرمائی میں دوستوں یہ کام کا واقعہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی کام کا واقعہ ہے. پھر دیکھیں گے اب میں اور آپ تیار کتنے ہیں.
ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے، سب چیزیں سوال کے نشان ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آئی تالا بیچنے کے لیے، کہا یہ تالا بیچنے آئی اور تالا کتنے میں خریدو گی؟ انہوں نے کہا 8 درہم۔ کہا 8 درہم؟ کہاں 8 درہم؟ کہا نہیں میں اسے 3 درہم میں بیچتی ہوں، آپ لے لو۔ کہا نہیں، یہ چیز 8 درہم کی ہے، میں کس طریقے سے 3 درہم میں لے لوں؟ پھر آخر آپس میں بات ہوئی تو طے پایا چلے 6 درہم میں آپ لے لیں، وہ بھی راضی ہو گیا، دینے والی بھی راضی، 6 درہم مل گیا اس کو، اور وہ لے لیا اس نے۔ اب اس بوڑھی عورت سے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ بتا یہ قیمت اتنی تو اتنے کم میں بیچ کیوں رہی ہے؟ کہا اس لیے مجھے بہت ضرورت ہے، میرے گھر میں فاقے ہیں، پریشانی ہے، یہ تالا تھا، میں تم سے پہلے 4-5 دکانوں پر گئی، انہوں نے میری اس مشکل کو دیکھ کر اس تالے کی قیمت 1 درہم لگائی تھی اور مجھے 3 درہم کی ضرورت تھی، وہ 1 درہم دے رہے تھے، اس لیے میں تیرے پاس آئی، تو نے اس کی قیمت اتنی بتائی۔ آئی سمجھ آئی کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب وہ بوڑھی عورت کو تالا دے کے اور 6 درہم لے کے چلی گئی، ولی عصر امام زمانہ نے شخص سے کہا ایسے بن جاؤ تو تمہیں 40 شب وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پاس آئیں گے، ہم تمہارے پاس آئیں گے، تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ۔ آئے ایسی تیاری ہے میری اور آپ کی؟ اور یہ ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے، میں اس مقام پہ نہیں ہوں کہ میں فیصلہ کروں ہے یا نہیں، انشاءاللہ ہوگی، ہم تو اللہ پر امید رکھتے ہیں کہ ہوگی، لیکن میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا نا، میں اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آیا ہماری تیاری ایسی ہے؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں ولی عصر کے جو مجھے اور آپ کو ہوشیار کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قسم کا بناؤ کہ وارث پیغمبر امام مہدی آخر الزمان میں قبول فرمائیں۔ آیت اللہ برکشی نجفی اعلی اللہ مقامہ شریف میں خواب میں نہیں، مسجد سالہ میں امام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے۔ یہ مسلمان گزرے گئے عزیزان محترم، کیوں کھانا کھایا، کیوں امام سے ملے؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی امام زمانہ علیہ السلام کے پسند کے مطابق گزاری ہے۔ ہم ایام قضا میں اپنے آپ کو امام زمانہ کی تصدیق کریں، آنے والا زمانہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی پڑھتا ہوں میرے روایت آپ کی خدمت میں، یاد ہے بات سمجھ میں آئی؟ تو اب میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو، ہر انسان اپنی طرف متوجہ فرمائے کہ آیا میں تیار ہوں اس علم کے نیچے آنے کے لیے۔ تو عزیزان محترم روایت سنیے گا، بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ علیہ السلام جابر سے فرماتے ہیں، اور فرمائے عزیزوں، جابر سے فرماتے ہیں، اے جابر، آخری زمانے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، آخری زمانے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، فرماتے ہیں ہیہات، ہیہات، ہیہات یہاں پر بعید کے معنی میں ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، مشکل ہے، لا یکون فرجنا، ہمارے قائم کا فرج نہیں ہوگا، الا یحتی، مگر تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا۔ یہ کیا ہے تغربلوا؟ فرماتے ہیں کہ ایک کمرہ ہو، اس میں گندم کو ڈالو، جب گندم کو وہاں آپ ڈالو تو کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد جاؤ تو دیکھو وہاں گندم خراب ہو گئی کچھ، تو کیا آپ اس گندم کو وہاں رہنے دو گے؟
نہیں نا، اس خراب گندم کو نکال دو گے تاکہ وہ باقی جو صحیح گندم ہے اس کے ساتھ مل کے اس کو خراب نہ کرے، اس کو نکال دو گے، نکال دیا، اب صاف اور ستھری گندم موجود ہے۔ چند ہفتوں کے بعد پھر گئے، پھر دیکھا اس میں خراب ہو گئی کچھ، اس خراب کو نکال دیا۔ مولا فرماتے ہیں اسی طرح آپ بار بار جائیں گے، جو خراب گندم ہے اسے کیا کرتے جاؤ گے؟ نکالتے جاؤ گے، یہاں تک کہ بس ہاتھ میں آنے والی گندم باقی رہ جائے گی۔ بہت تھوڑی گندم صاف و ستھری ہوگی جو وہاں پر باقی رہ جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کا فرض نہیں ہوگا حتیٰ تغربلوا صفایا کیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، جو بھی اس امتحان میں ناکام ہوتے جائیں گے انہیں نکال دیا جائے گا۔ حتیٰ یذهب الکدر ویبقی الصفو، یہاں تک کہ وہ خراب، وہ برے لوگ دور ہو جائے اور بہت ہی متقی اور صاف لوگ بچ جائیں۔ یعنی جو صاف لوگ بچیں گے ظہور امام زمان علیہ السلام کے وقت وہ بہت تھوڑے ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جو بہت نزدیک ہیں ولی عصر امام زمانہ کے ہیں، وہ کتنے ساتھی؟ 313 وہ ہیں کہ جو کلوز ہیں، جن کے امتحانات کے بعد سب کو چھانٹی کرنے کے بعد جو 313 بچے وہ امام کے خاص و خاص ساتھی ہوں گے۔ باقی امام کے لشکر میں آ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس مقام اور منزل پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھا عزیزو، اس امتحان میں ہمارا کیا ہونا ہے؟ صفایا ہونا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس امتحان میں اچھی طریقے سے کامیاب ہوں گے اور ہم امام زمانہ علیہ السلام کے بہترین ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزو، حضرت زرارہ بن اعین امام باقر علیہ السلام کی ساتھی بھی ہے اور امام صادق علیہ السلام کی بھی ساتھی ہے۔ زرارہ کی بات سنیے، توجہ چاہوں گا، زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنے آج۔ زرارہ بن اعین امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، آخری زمانے کے بارے میں سنا ہے کہ بہت سخت ہوگا، امتحانات ہوں گے، اس زمانے کی شرائط یہ ہوگی، یہ تمام چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اپنا رسول اللہ، اگر میں اس زمانے میں ہوں تو مجھے اس زمانے میں شر سے، فتنہ سے، باطل سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زرارہ پوچھ رہا ہے، زرارہ، میں اور آپ نہیں پوچھ رہے، ہمارے ذہنوں میں تو یہ سوال آتے نہیں ہیں۔ یہ زرارہ پوچھ رہا ہے جو صاحب عرفان ہے، جو امام صادق کا خاص شاگرد ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں، کیا کروں مولا؟ امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر اس زمانے کو درک کرو، اس زمانے میں رہو اور اس زمانے کی برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، حق پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو مولا نے فرمایا کہ دعا میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، اس دعا کو پڑھتے رہو تو آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ وہ دعا کیا ہے میرے عزیز و جوان سنو، کاغذ پہ لکھ لو، یاد نہیں ہوتی، بالآخر اسے پڑھا کرو۔ اللہ امام فرمایا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پہلا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگار ہمیں اطاعت و بندگی اور عبودیت کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کو کرنا خدایا یہ آخری زمانے کے شر اور فتنوں سے بچنے کے لیے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما
اطاعت کی، بندگی کی، عبودیت کی، تاکہ ہم تیرے راستے پر رہیں، صراط مستقیم پر رہیں۔ جب تک خداوند متعال توفیق نہ دے تو کوئی انسان توفیق حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ لیکن خدا توفیق دے اور انسان نہ لے، یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بتائیں، تھوڑا بولے میرے بھائی، ہو سکتا ہے نا؟ یعنی مثلا میں صبح سو رہا اور میری آنکھ کھلی اور پھر میں سو گیا اور صبح کی نماز قضا ہو گئی، توفیق ملی یا نہیں ملی؟ توفیق تو ملی نا، آپ اٹھے، اب آپ نے بستر نہیں چھوڑا، مصلی پہ نہیں آئے، توفیق کی معنی یہ تو نہیں ہے کہ گلے پہ رسی ڈال کے خدا اٹھائے گا اور خدا کہے گا چلو زبردستی وضو بھی کرو زبردستی، یہ تو نہیں ہے نا۔ توفیق کی معنی یہ ہے پروردگار عالم نے آپ کو صحت دی ہے، پروردگار عالم نے آپ کو ہاتھ پیر دیے ہیں، آپ الحمدللہ اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور خدا نے اتنی توفیق دے دی کہ آپ اٹھ بھی گئے، اٹھ بھی گئے۔ اب اس سے زیادہ توفیق کیا ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں نا، اس سے زیادہ توفیق کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات مومنین آتے ہیں، جوان آتے ہیں، مولانا بس دعا کریں خدا توفیق دے مجھے۔ وہ میرے بھائی توفیق تو ہے نا، یہی جو آپ بول رہے ہیں تو توفیق تو ہے نا، یہی توفیق ہے۔ اب اگر آپ کچھ کرنا نہ چاہیں تو پھر تو ساری زندگی مرنے دم تک توفیق نہیں ملتی۔ مسجد کے آگے سے گزرنا ہے، اذان ہو رہی ہے، اتنی توفیق ہے نا کہ خدا نے اذان کے وقت اس راستے پہ ڈال دیا۔ اب مسجد میں تو تم نے خود جانا ہے یا وہ بھی خدا ڈالے؟ اگر خدا نے یہ کروانا ہوتا تو یہ جبر ہو گیا۔ جبر اسلام میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ خدا نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، اب تو مسجد میں داخل ہو جاؤ، اسے توفیق کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، اب میں آپ کو مثال دو، آپ نے پانی دریا کے کنارے چلے گئے اور وہاں پر پہنچ گئے، پیاسے بھی ہیں، پانی سمندر میں اتنا جا رہا ہے، آپ وہاں کھڑے، آپ نے پانی نہیں پیا، واپس آ گئے، پھر چلا رہے کہ پیاس پیاس پیاس۔ پھر بھائی ابھی تو سمندر کے نزدیک سے ہو گیا ہے نا، پانی کیوں نہیں پیا؟ کون سی پیاس کر لی ہے؟ کڑی تھے لیکن پانی توفیق نہیں ہوئی۔ کیا توفیق کیا ہو رہی ہے؟ سمندر سامنے ہے، آپ پانی پی لو۔ تو یہ پانی جو آپ نے سمندر کے نزدیک نہیں پیا، یہ کس کی غلطی ہے؟ اگر آپ سمندر سے پانی پیتے اور وہ پانی نہ دیتا تو ہوتی سمندر کی غلطی، اور آپ کے پاس سمندر تھا، آپ نے چلو ڈالا ہی نہیں، پانی آیا ہی نہیں، تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے نا۔ سمندر کو تو گالی نہیں دیں گے نا، سمندر کو برا بلا نہیں دیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے خدا سے شکوہ نہ کرو، اپنے نفس سے شکوہ کرو جو خدا کی بات ہی نہیں مان رہا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ خدا کی بات ہی نہیں سن رہا، خدا تو توفیق میں توفیق دے رہا ہے۔ بحول اللہ وقوت واقوم واقعد، اٹھنا بیٹھنا سب کس کی قدرت سے ہے؟ پروردگار عالم سے۔ تو پہلی دعا جو سنارا کو سمانے کی فتنوں سے بچنے کے لیے فرمایا، اللہم ارزقنا توفیق الطاعت، پروردگار ہمیں اطاعت کی، بندگی کی، عبودیت کی، صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دو، وبعد المعصیہ، اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے پروردگار ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکے بازی نہ کریں، فریب نہ دیں، کچھ بھی نہ کریں۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعت وبعد المعصیہ وصدق النیہ۔ تیسری دعا، ہماری نیت کو صادق اور سچا فرما۔ عزیزو، کامیاب کون نہیں ہے؟ کون دھوکہ کھا جاتا ہے؟ کون ہے جو فطروں میں داخل ہو جاتا ہے؟ جس کی نیت میں فتور ہے، جس کی نیت میں سچائی نہیں ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی؟ گھر سے میں نکلوں، میری نیت ہی نہیں ہے کہ میں مسجد پہ جاؤں، میری نیت ہی نہیں ہے ایک کام کرنے کی، تو کہاں سے آدمی کامیاب ہوگا؟ اسی لیے امام نے فرمایا
کہ دعا کرو نیت صادقہ، سچی نیت، سچا ارادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرو تو پروردگار نیتوں پر ثواب دیتا ہے. توجہ مل جائے، لیکن نیت سچی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ بولیے میرے دوستوں، پیچھے والے بولو، نیت کیا ہونی چاہیے؟ سچی. اس لیے فرمایا اگر آپ گھر سے چل رہے ہیں، نماز جماعت ہو رہی ہے، سچی نیت ہے کہ میں نماز جماعت میں جاؤں گا، اور راستے میں کوئی کام آ گیا، ایسا کام آ گیا کہ ضروری تھا، یا راستے میں ٹریفک تھی، یا راستے میں کوئی مسئلہ آ گیا، آپ نماز جماعت میں پہنچ نہیں پائے، وہ فرماتا ہے گھبرا نہیں. اگر تیری نیت سچی ہے تو جماعت تو ختم ہو گئی، تو فرادہ پڑے گا، لیکن میں تیرے عمل میں جماعت کا ثواب لکھوں گا، کیونکہ تو نے نیت سچی کی تھی جماعت میں پہنچنے کی. اب کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو ہم نیتوں پر ہی تو ثواب دیتے ہیں، نیتوں پر ہی تو ثواب دیتے ہیں. سلام پڑھے محمد علیہ. آئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ امیر المومنین کی نیت صادقہ تھی یا نہیں؟ بولو. آپ اس جیسا صدیق ہے کون؟ آپ صدیق ہے، اول و آخر صدیق ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب. نیت صادقہ تھی نا. جب گئے حالت رکوع میں، سائل آ گیا، ہاں مانگا نہیں دیا، دوسری دفعہ سوال کیا نہیں دیا، تیسری دفعہ سوال کیا نہیں ملا، نہیں دیا نہیں ملا، 3 دفعہ کہا نا اس نے. اب علی کی نیت سچی تھی یا نہیں؟ بولو. کیا امیر المومنین اس لیے آئے تھے کہ میں حالت رکوع میں زکات دوں گا؟ بولو. نہیں تھا. امیر المومنین آ رہے. عزیزان محترم مجھے بتائیے، امیر المومنین نے 4تھی مرتبہ جب اس سائل نے کہا کہ پروردگار میں تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں، کیا میں تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. علی جب نماز پڑھتے ہیں وہ دنیا میں تو ہوتے نہیں ہیں. علی جب نماز پڑھتے ہیں زمین پر ہوتے نہیں ہیں. علی تھے وہاں. یہ تو ہماری نماز ہے نا، آپ کے اپنے گاؤں میں. علی نماز کے وقت ہوتے ہیں پروردگار کی خدمت میں، ساری توجہ وہاں ہوتی ہے. اب سائل نے جب کہا کہ اللہ تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں، تو جو وہاں تھا اس نے سنا، ہاتھ آگے کر دیا، انگوٹھی اتاری، چلے گئے. آیت نازل ہو گئی. علی آیت کے لیے آئے تھے؟ بولیے. نہیں آئے تھے نا. علی آیت کے لیے نہیں آئے تھے، آیت انتظار کر رہی تھی. جب علی تھے تو میں آیت نازل ہو جاؤں. علی تو نیت صادقہ کے ساتھ رب کی عبادت کے لیے آئے تھے نا، اور تو علی کے دل میں کچھ نہیں تھا، تو علی نے دے دیا، آیت بھی نازل ہو گئی. لیکن بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ اوروں نے بھی دینے کی کوشش کی اور 70 تک لکھا گیا ہے، دیتی کچھ بھی نہیں ہوا، چونکہ نیت عبادت کی نہیں تھی، نیت کچھ اور تھی. جب نیت صادق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا. سلام پڑھے محمد علیہ. اسی لیے امام نے فرمایا نیت صادقہ، سچی نیت کرو، مکمل صحیح نیت کے ساتھ کام کرو. خدا اپنے مطابق ثواب بھی دیتا ہے اور درجات کو کیا کرتا ہے میرے دوستوں؟ بلند بھی فرماتا ہے. وعرفان الحرمہ، وعرفان الحرمہ یعنی شریعت کے احکامات کی معرفت پیدا کرو. معلوم ہونا چاہیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. وعرفان الحرمہ وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ. اکرمنا بالہدیٰ یعنی خداوند متعال سے دعا کرو تمہیں ہدایت کے راستے میں رکھیں. ہدایت تشریعی اور ہدایت
تکوینی، دونوں راستوں پہ خدا نے مدد قائم رکھے ہیں۔ ہدایت پہ بھی قائم رہنے کی دعا کرو، بل استقامہ اور مضبوطی کے ساتھ رہو۔ یہ نہ کہ آؤ اس کے بعد لرزش آئے ادھر اور کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ قالوا ربنا اللہ، اگر کہہ دیا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، تو بس پھر مستقیم کھڑے ہو جاؤ، استقامت کے ساتھ رہو تو کامیابی ہے۔ کہہ دیا علی محمد کے وصی بلا فصل، تو کچھ بھی ہو جائے استقامت کے ساتھ باقی رہو۔ کہہ دیا علی کے بعد حسن حسین اور ائمہ علیہ السلام ہے، مان لیا کہ اب ولی سے امام زمانہ امام ہے، اب ان کی کتنی بھی بڑی غیبت ہو جائے تم استقامت کے ساتھ امام زمانہ کی غیبت کا امان اس استقامت کی دعا فرما۔ جب یہ چیزیں کرو گے تو خدا متعال اے سنارا تمہیں اس زمانے کے فتن سے، ان زمانے کی مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ عزیزہ میں محترم، میرے نوجوانوں، یہ دعا تو لمبی ہے، لیکن اتنے کلمات بھی اگر آپ قنوت میں پڑھ لیں، سجدے میں پڑھ لیں، کتنے جملے، 4 جملے تو بڑے آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم فتن سے بچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ عزیزوں، بدعت اس زمانے میں زیادہ ہے، نئی نئی چیزوں کو داخل کیا جاتا ہے، شریعت کے نام پہ داخل کیا، ہمارا امتحان ہے اس زمانے کا کہ بدعتوں کو داخل مت ہونے دو، کسی بھی نام سے داخل کریں، پیغمبر کے نام سے آئے، امام حسین کے نام سے آئے، امیر المومنین کے نام سے آئے۔ بدعت کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ بدعت ہے، وہ کہتا ہے وہ کسی اچھے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ عزاداری سید الشہداء میں بدعت لے آتا ہے، نہیں ایجاد کرتا ہے چیزیں، نہیں، ہم اس کے مخالف ہیں، ان بدعتوں کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے اہل بیت علیہ السلام نے جو راستہ بتایا عزاداری سید الشہداء کا، وہی راستہ حق ہے جس پہ الحمدللہ ہم چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ بدعتوں کو ڈالنا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ آئندہ کامیاب ہوئے، اور ہم تو برملا ممبروں پہ کہتے ہیں دیکھو حق یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اپنا ہے تو اس کے عیب کو چھپا دو، نہیں، وہ ہمارا ہو نہیں سکتا جو مکتب اہل بیت کے اندر خرابیاں پیدا کرے، وہ ہمارا ہو نہیں سکتا کہ جو آل محمد کی عزاداری کی روح کو ختم کرنے کی کوشش کرے اپنے نئی ایجاد کے ذریعے سے۔ ہم تو بتاتے ہیں کھل کر، ہم نے کبھی کچھ نہیں چھپایا، ہم تو کہتے ہیں جو علی کو اللہ کہتا ہے وہ منکر خدا ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ غالی ہے، ہم تو کہتے ہیں جو علی کو اللہ کہے، امام نقی نے اس پہ لعنت کی ہے، اہل بیت نے اس پہ لعنت کی ہے، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ غالی غلو کرنے والے ہیں کتنے، وہ غلو کرتے ہیں سب پر کہتے شیعہ سب ایسے ہیں، شیعہ سب ایسے نہیں ہیں، یا تو ہماری طرح بنو، جیسے ہم غالیوں پر لعنت بھیجتے ہیں تم بھی ذرا جو غلط کام کرتے ہیں تمہارے درمیان ان کے بارے میں بولو نا۔ ہم تو غالیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، اس نے اگر شیعت کا لباس بھی پہنا ہے تو ہم تو کہتے ہیں وہ غالی ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں تو علی نے توحید سکھائی ہے، علی نے توحید سکھائی ہے، ہم تو توحید کے مرحلے میں علی و اہل بیت کو وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، چونکہ ہمارے مولا نے منع کیا ہے توحید سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو، وہ بتائے گا توحید کیا ہے۔ ہم جب جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھتے ہو کہتے ہیں شیعہ غلو نہیں کر رہے، چند لوگ غلو کر رہے ہیں، پھر اس وقت جب شیعہ علماء ان غالیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمت کرو وہ بھی دکھاؤ، انہیں چھپا دیتے ہو۔ شیعہ غلو کرتے، شیعہ غلو نہیں کرتے، شیعہ ماتم کرتے رہیں گے۔ ہمیں سننا تھا، نام لے لیتا ہوں، ایک بہت مشہور ہے، آپ لوگ بھی بعض اوقات درویش کہتا ہوں تعریفیں کر جاتے ہیں، وہ محمد علی انجینئر، ہاں خدا کا واسطہ تعریفیں مت کیا کرو، اگر کوئی ایک بات اپنی کتاب سے نکال کے بتا دیتا تو کیا اس نے کوئی احسان کر دیا ہم پر؟ آپ اس کا میں سن رہا تھا، کہہ رہا تھا ہمیں اعتراض ہے ماتم پر، ہمیں اعتراض ہے لوہوں پر، ہمیں اعتراض ہے ان کے جو جناب پہ علم پہ۔ میں نے اب کیا کروں، تو ملتے تو نہیں ایسے لوگ، ان سے پوچھا جائے تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ اگر تم ہماری 10 چیزوں پہ اعتراض کرو گے تو پھر ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم تمہارے 1000 چیزوں پر اعتراض کھڑا کرتے ہیں۔
مجھے الصلاۃ خیر من النوم پر اعتراض ہے، رسول کے زمانے میں نہیں تھی، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ہمیں اعتراض ہے طواف النساء رسول کے زمانے میں تھا، تم نے حرام کیا۔ ہمیں اعتراض ہے تراویح پہ، اگر یہ باتیں ہو تو پھر اعتراض ہے۔ الحمدللہ تمام مسائل کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنی جگہ درست ہیں، آپ پڑھیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے تو کبھی مخالفت نہیں کی، لیکن فرماتے ہیں ہمیں اعتراض ہے۔ تو تجھے اعتراض کس چیز کا میرے بھائی؟ ماتم ہم کرے، سینہ ہمارا، چھری ہمیں لگے، خون ہمارا نکلے، اعتراض تجھے ہے۔ ہم نے کبھی کچھ کہا ہے؟ یہ اعتراض میں اعتراض والی باتیں صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بات بتا دے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جب اس ملعون نے کچھ کہا تو انہوں نے اپنی کتابوں سے روایتیں نکالی، تو میرے بھائی فاطمہ تو انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ اگر تم نے صحیح بخاری سے کچھ نکال کے دے دیا تو کون سا احسان کیا ہے؟ تمہارا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہ ان سے 10 بستہ عرض ہے، آپ اعتراض مت کیجیے گا، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا ادھر، فیصلہ ادھر ہو جائے گا، پھر نہ کہنا ادھر دیکھو، ہم نہیں دیکھیں گے، ابھی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آ جاؤ، پھر نہیں دیکھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ہم کہانی کہتے ہیں عزیزان محترم۔ خیر پروردگار عالم مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اور امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کے امتحانات میں کامیاب فرمائے، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ میں پھر آپ کو 10 بستہ ذمہ داریاں، میں تمام بھائیوں کا، علماء کا، سب کا احترام کرتے ہیں، ہم ہندو کا احترام کرتے ہیں، عیسائیت کا احترام کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا، وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اپنے چرچ میں بسم اللہ، وہ اپنے طریقے سے پوجا کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ ہاں جب بیٹھیں گے استدلال سے توحید کو سمجھائیں گے، نبوت کو سمجھائیں گے، امامت کو سمجھائیں گے، لیکن میں آپ نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کسی ایک کلپ کو دیکھ کر خوش مت ہو جائے گا، تو اس نے کہہ دیا، پھر آپ اس کو واٹس ایپ پہ ایسے بھیجتے ہو چہرہ پتہ نہیں کہاں کا، ایسا مت کیا کرو خدا کا واسطہ۔ ہاں کلپ بھیجو تو ولی فقیہ کے بھیجو، کلپ بھیجو تو آیت اللہ عثمان سیستانی کے بھیجو، کلپ بھیجو تو انقلاب اسلامی ایران کے بھیجو، جس میں کچھ رکھا کہ وہ عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے میرا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہوگا، اور بڑے آپ سمجھدار بھی ہیں، بعض صاحب بصیرت بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ خیر پروردگار امام زمانہ کا ظہور نصیب فرمائے تاکہ ہم انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں اور ہم ویسے بنے جیسے وہ تالا فروش تھا۔ امام انشاءاللہ ہمیں اپنی زیارت اور دیدار کروائیں، ہم نوجوان آپ سب انشاءاللہ اس قابل بنے کہ ولی راست کی زیارت کر سکیں۔ مولا امام زمانہ کے جلد از ظہور کے لیے غلام صلوات پڑھیں۔ محترم یہ ایام عذاب ہے، خاص 10 دن گزر چکے، لیکن یہ پورا مہینہ اور اگلا مہینہ ایام عذاب ہے۔ اصل تو ابھی شروع ہوا ہے، اصل ابھی شروع ہوا ہے۔ واقعہ کربلا انقلاب حسینی کا ایک حصہ تھا، اور انقلاب حسینی کا دوسرا حصہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ آج کے بعد حسین کی بہن کو گریہ کرنا ہے، آج کے بعد علی کی بیٹی کو گریہ کرنا ہے، آج کے بعد محمد مصطفیٰ کی نواسیوں کا ماتم کرنا ہے۔ جس رسول نے بی بی زینب کے بازوؤں کو چوما ہوا، اس علی نے اپنی بیٹی کے بازوؤں کو چوما ہوا۔ مسلمانوں پھر کہتے ہوتے کیوں شیعہ؟ علی کی
بیٹی جس نے پوری دنیا کو انسانیت کو حجاب سکھایا، اس بیوی کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا؟ اب بھی کہتے تم لوگ کہ بولو تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے، انسانیت مر گئی ہے تمہارے اندر۔ کسی عام خاتون کو پر بھی ظلم ہوتے ہوئے دیکھا جائے نا، اگر انسان کی انسانیت ہے وہ اس عورت کو بچاتا ہے، اس میں ظلم مت کر، یہ مستور ہے، یہ عام مستورات نہیں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ السلام علیکم یا زینب کبریٰ، بی بی ہمارا سلام قبول فرمائے۔ بی بی اس پرآشوب ماحول میں ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ بی بی ظہور امام زمانہ تک ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ بی بی ہم اپنے آپ کو گروی کرتے ہیں آپ کے پاس، بی بی ہمارے بچے آپ کی گروی میں ہیں، بی بی میرے جوان نوے خان برسے خان سب بی بی آپ کی گروی میں رکھیں، آپ کے ہمارے شہزادی۔ عاشور شام غریبہ گزری، 11 محرم کا دن آیا، بیویوں کو پھر بھی آرام نہیں کرنے دیا گیا۔ علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسی، امام زین العابدین سید الساجدین کے گلے میں خاردار توق، خاردار یعنی ایسا توق تھا جس میں خار تھے جو مولا کے گلے میں تھے۔ اسی طرح ہوتے آل محمد کے وسلم، ہاتھ میں زنجیر، پیر میں بیڑیاں۔ وہاں بتائیں اتنا توق اور زنجیر اور بیڑیاں، بیمار ہے امام، اس کو پہنا کر لے جانے لگے۔ عزاداروں ساری بیویوں کو سوار کروایا، بی بی زینب نے امام سجاد کو، جب ساری بیویاں سوار ہو چکی نا، اب جناب زینب رہ گئے، اور اونٹ پہ سوار کرائے، ہاتھ پہ رسن بستہ ہے، گلے کے پیچھے ہاتھ باندھے گئے مقاتل کے مطابق۔ اب سب بیویاں سوار ہو گئے، شہزادی زینب رہ گئی، کون سوار کرائے؟ بیوی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فرمایا عباس بھیا، اکبر بیٹا، حسین بھیا جب مدینے سے چلی تھی وہ آپ نے سوار کرایا تھا، اٹھو آؤ زینب کو سوار کراؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اونٹ بیٹھ گیا، بی بی زینب سوار ہوئی، یہ قافلہ چلا۔ امام زمانہ میرا تو ایمان ہے، آپ سن رہے مجلس مولا، اگر میری غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا اپنے کرم سے۔ شہزادی زینب کی مصیبت سنو، کسی نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، برج تقلید عارف نے، امام رو رہے ہیں، خوب کیا آنسو رو رہے ہیں، وہ جب مولا کیوں رو رہے ہیں؟ یا صاحب زمان، میری قوم کی جوانوں کی جانیں آپ کے قدوم پر جان نثار ہو جائیں، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ حسین کا غم، عباس کا غم، علی اکبر کا غم، کربلا کے شہداء کا غم نہیں۔ سنو گے 11 محرم کی مجلس سن رہے ہو، سنو اب کیوں رو رہے مولا؟ فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب کی اسیری پہ رو رہا ہوں، کجا مادر کوفہ، کجا میری بیٹی۔ اونٹ پر بیٹھے، اونٹوں کو چلایا، مقتل سے گزارا جان بوجھ کر تاکہ جتنی تکلیف پہنچا سکے آل محمد کے خاندان کو پہنچائے۔ جیسے ہی مقتل سے گزرا، جنازے پڑے ہوئے تھے جن کے بدن پہ سر موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے خواب سے جنازوں کو دیکھا، بی بی زینب نے دیکھا کہ اگر ایسے ہی میرا بیٹا دیکھتا رہا تو یہ روح پرواز کر جائے گی۔ اب توجہ ہٹانے کے لیے بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیسے آئی سوچ لینا۔ ایک مرتبہ جیسے اونٹ سے زمین پر آئی، زین العابدین متوجہ ہوئے، تب بی بی نے کیا کر دیا؟ میں ابو بھی اما کا بیٹا، اگر میں یہ نہ کرتی تو دنیا سے چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری بیویاں مقتل میں جنازوں کے پاس آئی، جنازے کیسے پہچانے جائیں؟ آخری جملہ سنو، کہتے ہیں ایک ایسا جنازہ تھا جس میں تیر تھے، پتھر ہی پتھر تھے،
مقصد یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. اب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آئی اس جنازے کے پاس, اس لاش کے پاس. پتھر ہی پتھر پہ جنازہ کیسے پہچانے؟ ایک مرتبہ سوال کیا, جواب ملا, ختم کی مجلس. جب پہنچے پہچاننے سے بھی سوال کیا, انت اخل حسین, آیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ بیوی ہے تیرا بھائی ہے, کیوں نہیں پہچان رہی؟ کہ بدن میں پتھر ہی پتھر ہے, تیر ہی تیر ہے, سر ہے نہیں. اللہ اتنے